جی آپ نام بتائیے. جی میرا نام بھی اسامہ ہے اور میں لاہور گڑی شو سے ہوں, لاہور سے. جی اچھا, آپ نے جو حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ کھڑے کر رہے ہو, نماز میں سکون اختیار کرو, یہی حدیث ہے. جی اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہو, رکوع میں جاؤ تب ہاتھ کھڑے کرنے, یہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہے. بس یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں میں ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں. ہلو دوستو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت ہوں گے. آج پھر آپ کے سامنے ایک بہت ہی جانکاری والا ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں, اور اس میں آپ دیکھ پائیں گے جو چھوٹا علی مرزا جو ہے انہوں نے لوگوں کے ذہن میں ایسی بات کو گھسا دیا ہے کہ جو وہ کبھی پڑھا نہیں ہے. تو جب علی مرزا نے لوگوں کو گمراہ کیے ہیں تو وہی گمراہ لوگ جب ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, تو دیکھیں کس طرح سے انجینئر علی مرزا کے اسٹوڈنٹ نے ہمارے اہل سنت والجماعت حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا یلدرامی سے جب سوال کیا تو کس طرح سے اسے بہترین انداز میں اس سوال کا جواب دیے. آئیے ہم سب مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور حقیقت جانتے ہیں, اور آپ حضرات کبھی بھی چھوٹے مرزا ہو یا بڑے مرزا ہو, کبھی اس کے بات میں کہ وہ اس کے چنگل میں نہیں پھنسنا ہے. تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں, آپ حضرات ویڈیو پر آخر تک بنے رہیں. جی آپ نام بتائیے اپنا. جی میرا نام بھی اسامہ ہے اور میں لاہور گڑی شو سے ہوں, لاہور سے. جی اچھا, آپ نے جو حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ کھڑے کر رہے ہو, نماز میں سکون اختیار کرو, یہی حدیث ہے. جی اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہو, رکوع میں جاؤ تب ہاتھ کھڑے کرنے, یہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہے. بس یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں میں ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں, نماز میں سکون اختیار کرو, یہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح. تو مطلب یہ کہ پھر آپ پہلے والا رفع دین بھی ختم کر دیں, وطر میں جو رفع دین کر رہے ہیں وہ بھی ختم کر دیں, اس سے بھی نماز کا سکون خراب ہو رہا ہے, اور جو عید میں رفع دین کر رہے ہیں وہ بھی ختم کر دیں. رفع دین اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ جب آپ رکوع سے اٹھیں گے, وہ والا اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا کہ جو ان سے آپ رکوع میں جاتے ہوئے کر رہے ہیں اور اٹھتے وقت کر رہے ہیں, یہ والا نہ کرو. یہ والے اگر الفاظ موجود ہیں تو ہم آپ کی حدیث مان لیں گے. اگر یہ الفاظ نہیں موجود تو پہلا والا بھی ختم کر دیں, وطر والا بھی ختم کر دیں, اور جو عید میں ہم کرتے ہیں وہ والے بھی ختم کر دیں. ہو گیا سوال آپ کا. جی اب ان بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو ہے نا جی حدیث پاک جس میں حضور نے یہ فرمایا کہ نماز میں سکون اختیار کرو, تو اس میں رکوع کا ذکر نہیں ہے. تو اب آپ نے پورے دھیان سے میری بات سننی ہے. ماننا نہ ماننا آپ کا اپنا پیشن ہے, ہم کسی کو زبردستی نہیں بنا سکتے. ہم اپنی بات کو کلیئر کر سکتے ہیں جہاں تک ہو سکے, اور پوری ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں. حلف دیا آپ کو قرآن پاک پہ کہ ہم نے کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کرنی, کوئی جھوٹ آپ کے ساتھ نہیں بولنا. یہ قرآن پاک سامنے پڑا ہوا ہے, میں نے اس کے آپ کو حلف دیا ہے. مانیں گے تو آپ کی مرضی ہے, نہیں مانیں گے تو آپ کی مرضی ہے, ہم تو آپ کے ساتھ. لیکن اب آپ نے بات کو سمجھنا ضروری ہے. اتنا آپ سے ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ بات سمجھ آ جائے تو اس کو ایکسیپٹ بھی آپ کیا نہیں کرنا ہے. آپ کا اعتراض یہ ہے کہ یہ رکوع کا اس میں لفظ موجود نہیں ہے, اور آپ نے کہا کہ بھئی شروع میں بھی نہیں کرنا چاہیے, اور وطروں میں بھی نہیں کرنا چاہیے, اور عید میں بھی نہیں کرنا چاہیے. تو میں بار بار ایک لفظ بول رہا ہوں, نماز میں کیا بول رہا ہوں. آپ نے کتاب دیکھی ہماری, ہم نے جو کتاب کے باب باندھا ہے جی, اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ رفع یدین منع ہے. یعنی آپ پہلے مقدمہ ہمارا سمجھیں کہ ہم رفع یدین کے مطلق منع ہونے کے قائل ہیں, ہم صرف نماز کے اندر کے رفع یدین کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں. پہلے تو آپ اپنا مقدمہ تو سمجھیں ہمارا. کسی بھی چیز کے 3 حصے ہوتے ہیں, 3 پارٹ ہوتے ہیں. ایک اس چیز کی ابتدا ہوتی ہے, سٹارٹ, پھر اس کی درمیان والا حصہ ہوتا ہے, اور پھر اس کا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے, لاجیکلی سمجھ آ رہی ہے. کسی بھی چیز کے 3 حصے ہوتے ہیں, ایک اس کی ابتدا ہوتی ہے, دوسرا اس کا درمیان ہوتا ہے, اور تیسرا اس کا اینڈ ہوتا ہے. اس کو ابتدا کہتے ہیں. یہ مائک میرے سامنے لگا ہوا ہے, یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اس کو ابتدا کہتے ہیں, اس کو آپ اینڈ کہہ لیں, اس کو درمیان کہتے ہیں. اس کو درمیان نہیں کہیں گے, اس کو درمیان نہیں کہیں گے. شروع والی چیز کو بھی درمیان نہیں کہتے, اینڈ والے کو بھی درمیان. بات سمجھ آ رہی ہے. جو رفع یدین شروع میں ہے تکبیر تحریمہ کے وقت, وہ تو سٹارٹ میں ہے, وہ میں نہیں ہے نماز کے اندر. وہاں بھی آتا ہوں نا میرے بھائی. یہ آپ کو کیوں مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات پوری سنتے نہیں تو اگلی کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ ایک بات پہلے پوری سکون سے سن لیں, پھر وطر کی طرف بھی آئیں گے نا, تاکہ کلیئر ہوگی. تو
اور مجھے یہ بڑا افسوس ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی نے آپ لوگوں کے ساتھ پیار نہیں کیا. ایسے ہی ہیں جی, مولوی یلدرم سے بڑھ کر کسی نے آپ لوگوں سے پیار نہیں کیا, لیکن آپ کو ابھی تک ہمارا اعتبار نہیں آیا, اس لیے آپ میری بات پوری سنے بغیر اگلی کر لیتے ہیں. تو یہ تو ابھی اب حشر میں ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. تو میں نے حلف دیا ہے میرے بھائی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو سمجھیں کہ جو اسٹارٹ ہے نا اس کو کوئی شروع نہیں کہتا. پہلی بات سمجھنے, میں نے پہلے کہا کہ ہم مطلق رفع یدین کے قائل, اس کے منسوخ ہونے کے قائل نہیں ہیں. تو سب سے پہلے آپ کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ جو شروع میں ہے وہ سٹارٹ میں ہے, جو اینڈ میں ہے وہ اینڈ میں ہے. نماز میں جو رکوع کے اندر ہاتھ اٹھائے, رکوع نماز میں اندر ہے, سجدہ نماز کے اندر ہے. تو لہٰذا حضور نے ایک جامع کے نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ لفظ تھوڑے ہوتے تھے, معنی زیادہ ہوتے تھے. تو اس لیے حضور نے جب فی الصلاۃ فرما دیا تو فی میں جو چیز آئے گی وہ کیا ہوگی, منع ہوگی. تو فی میں آتا ہے سجدوں کے درمیان اور رکوع کے درمیان. یہ ہو گیا آپ کے پہلے سوال کا جواب. اب آپ کا اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ وطر میں کیوں کرتے ہیں اور عیدین میں کیوں کرتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور بات سمجھنی پڑے گی کہ نمازوں کی 4 قسمیں ہیں ٹوٹل. کتنی ہیں؟ ہمیں شریعت نے جو نمازیں بتائی ہیں نا وہ ایک جیسی نہیں ہیں ساری, ان کی کتنی قسمیں ہیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا, کچھ لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں مولوی آپ کو پہ بناتا ہے, اپنی طرف سے بنا رہا ہے. بھائی میں کون ہوتا ہوں نماز بنانے والا؟ میں نے نماز جنازہ بنایا ہے یا نماز عید میں نے بنائی ہے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 قسم کی نماز ہم پڑھتے ہیں. نمبر 1 نماز پنجگانہ, نمبر 2 نماز جنازہ, نمبر 3 نماز عیدین, نمبر 4 نماز وطر. یہ 4 نمازیں. کتنی قسم کی ہیں نمازیں؟ اچھا, نماز فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ روز کی روٹین کی 5 نمازیں ہیں جو ہم کیا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. پنجگانہ نماز کا طریقہ ادا کرنے کا شریعت نے الگ بتایا ہے, جنازہ کو ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے, عید کو ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے, وطر کو ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے. اب مرزا صاحب بھی یہ کہتے ہیں, باقی حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ رفع یدین نماز میں نہیں, حالانکہ اگر حدیث آ گئی تھی کہ نماز میں منع کر دیا تو نماز میں تو رک جانا چاہیے تھا, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ وطر میں کرتے ہیں, آپ عیدین میں کرتے ہیں. تو اگر ایک نماز کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے تو فجر کی نماز کوئی بندہ عید کی طرح پڑھ کے دکھا سکتا ہے, نماز جنازہ کو ظہر کی نماز کی طرح پڑھ سکتے ہیں, عید کو آپ عشاء کی نماز کی طرح پڑھ کے دکھا سکتے ہیں. اگر ایک کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے تو دراصل سب سے پہلے یہ بات سمجھیں پوری ایمانداری کے ساتھ کہ یہ الگ الگ نمازیں ہیں, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق لنک نہیں ہے کہ طریقے کے لحاظ سے. اب ہم اہل سنت و جماعت احناف صرف اور صرف نماز کے اندر رفع یدین کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں. نماز پنجگانہ میں یہ کون سی نماز تھی جو پڑھی جا رہی؟ عید کی نماز نہیں تھی. یہ میں کچھ اپنی بھی سینس بھی تو استعمال ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ ٹھیک ہے, میں آپ کو دلیل ہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ روٹین کی بات ہے. کیسے یہ کہاں پہ لکھا گیا؟ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کننا کانا یہ لفظ روٹین کے لفظ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جو یہ عربی زبان میں استعمال. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں مولوی والی بات ہی نہیں کر رہا, سینس سے بتا رہا ہوں کہ عید کی جو نماز ہوتی ہے اس کا طریقہ ہی الگ ہے, وہ الگ الگ نہیں پڑھی جاتی. لیکن نماز تو نماز ہی ہے نا. جی بالکل, نماز تو نماز ہی ہوگی. نماز میں سکون اختیار کرو, شریر گوروں کی طرح ہاتھ نہ اٹھاؤ. ہاں, تو جب اس سے ہاتھ اٹھانے سے سکون برباد ہوتا ہے تو پھر ختم کر دینے چاہیے. آپ نے بات مکمل نہیں نا ہوگی نا, آپ کی بات ہوگی میرے بھائی. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ روٹین کی نماز نہیں ہے, میں کہتا ہوں یہ روٹین کی نماز ہے کہ نماز عید کبھی بھی الگ الگ نہیں پڑھی جاتی. سینس کی بات بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. نماز عید الگ الگ پڑھی جاتی ہے, جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. تو یہ کننا خرج علینا رسول اللہ ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ, حضور الگ آ رہے تھے, یہ الگ نماز پڑھ رہے تھے. سینس بتا رہی ہے کہ یہ عید کی نماز کی بات نہیں ہے. یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ سے. جی جمعہ بھی نہیں تھا, جو اجتماعی چیز تو تھی نہیں نا. ایک کیا کہتے ہیں الگ الگ, انگریزی کی یاد نہیں, الگ الگ جڑا پڑھتے تھی, سیپریٹ نماز پڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے نماز عید میں ہم میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو آپ نے کہا, اس لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ان بچوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ مولوی ہمارا دشمن نہیں ہے, ہمارا دوست ہے.
اگر یہ بچے سمجھ لیں نا، یہ سمجھ لیں کہ میں نے بچوں سے یہ بھی کہا ہے، میری ریکارڈنگ موجود ہے، کون بندہ قبر خراب کرتا ہے 4 پیسوں کے لیے، تھوڑی سی شہرت کے لیے، کہ میں نے کہا کہ تو رفع دین اس حدیث کی وجہ سے چھوڑ دیں. میں بچوں کو جب کہتا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں، قیامت والے دن اگر نبی پاک نے پوچھا کہ تو نے رفع دین چھوڑا تھا، میری سنت تھی، تو میرا نام لے لینا. بچے کو میں کہتا ہوں مولوی حسن رضا کا نام لینا کیسے مجھے چھڑایا تھا، میں نبی پاک کو جواب دے لوں گا. اس سے زیادہ میں اور کیا پیش کروں، آپ کو حلف دے رہا ہوں. پھر بھی اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر آپ کی مرضی ہے، حشر میں آپ بھی اللہ کے حضور پیش ہوں گے، میں بھی اللہ کے پیش ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات پوری سمجھتے نا. اب دیکھیں نا، آپ نے انٹریکٹ کیا ہے تو ہمارا ٹریک تھوڑا سا کیا ہو گیا، لیکن اگر ہم ڈی ٹریک نہ ہوتے، میری بات مکمل ہوتی، ہو سکتا کہ آپ کو سمجھا. اب دوبارہ واپس آئیں کہ نمازیں 4 قسم کی ہیں. کتنی قسم کی ہیں؟ یہ میں نے اپنی طرف سے تو نہیں بنائی. روٹین والی نمازوں کا طریقہ الگ ہے، جنازہ کا الگ ہے، عیدین کا الگ ہے. تو ہم اہل سنت اسی طرح رفع دین کی بھی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ رفع دین بھی کتنی قسم کا ہے؟ نمازیں 4 قسم کی، رفع دین 3 قسم کا. نمازیں 4 ہو گئی ہیں نا، تو رفع دین پہلا ایک ابتدا والا، سٹارٹ والا، دوسرا ہے درمیان والا، اور تیسرا ہے کسی مخصوص نماز میں مخصوص جگہ پہ، یعنی وہ نماز بھی خاص ہے اور اس کا جو رفع دین کا جگہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ خاص ہے. روٹین والا رفع دین جو ہم شروع میں کرتے ہیں وہ تو آپ کو بتا دیا کہ سٹارٹ ہے، اس کے بعد اختلاف ہی کو نہیں، وہ سب کرتے ہیں. درمیان والے کے نماز کے اندر رکوع والا اور سجدے والے کے منسوخ ہونے کے ہم قائل ہیں، اس کی دلیل 1185 بتا رہے ہیں. اور جو مخصوص نماز ہے، عید کی نماز اور وطر کی نماز کیا ہے؟ یہ مخصوص نماز ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. تو ہم دراصل نبی پاک کے فرمان کے تابع ہیں. جس جگہ پہ میرے نبی نے رفع دین منع کیا ہے ہم وہاں پہ نہیں کرتے، جہاں منع نہیں کیا ہم نہیں، وہاں پہ ہم کرتے ہیں. ہمیں کہ رفع دین سے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو عید کی نماز میں حضور نے منع نہیں کیا، وطر کی نماز میں منع نہیں کیا، روٹین کی نماز میں رکوع کے اٹھتے وقت یعنی اندر والے حصے میں منع کر دیا. تو جس مخصوص مقام پہ منع ہے وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. لیکن میں اگر کہوں کہ یہ روٹین کی نماز وطر کی نماز تھی، جی میں اگر کہوں کہ یہ روٹین کی جو نماز تھی وہ وطر کی نماز تھی، تو آپ ثابت کریں گے؟ تو آپ ثابت کر دیں کہ نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ آپ وطر ثابت کر دیں. سن لیں نا، اس پہ بھی میں بھی آپ ہوتا ہوں، میں ثابت کرتا ہوں. آپ تو ثابت نہیں کر سکیں گے، آپ صرف کہیں گے کہ یہ وطر کی تھی. لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا سنت رسول کو پڑھیں، سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، اور آپ مجھے بتائیں. چھوٹے مرزا صاحب بھی پوچھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کب پڑھا کرتے تھے؟ تہجد کے ساتھ پڑھتے ہیں. یار سن لو نا، میں آ رہا ہوں نا، صرف بات پوری سنوں گے پھر میں سوال کر لوں گا، پھر آپ کو جواب موقع دوں گا. یہ نکالیں وہ تہجد والی. ابھی آپ کو میں بخاری سے اور مسلم سے ثابت کر دیتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، آپ کا یہ روٹین تھی کہ آپ فجر کی نماز کے ساتھ وطر پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا طریقہ. مسجد میں تو پڑھتے ہی نہیں تھے، بلکہ حضور نے منع کیا. بعض روایتوں میں ہے کہ بھئی ہذہ صلاۃ البیت، تو پتہ ہے تو پھر بات سمجھ ہو گیا نا، اوکے ہوگی نا کہ وطر نہیں ہے. جی وطر نہیں ہے میرے بھائی. دیکھیں آپ نے، اگر میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف الگ نظر آنے کے لیے شروع کی ہے تو آپ بے شک کریں، بھلے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر حدیث دلائل اور کیا ہیں جی ان کی بنا پر دیا ہے، تو آج تک ان کے پاس آپ مجھے بتائیں اگر ہوتی ایک قولی روایت تو وہ لے کے آتے کہ نہ آتے؟ رفع دین کرنے والے جو میدان میں ہیں، جو محققین ہیں، جو بناتے ہیں ویڈیو، جیسے چھوٹے مرزا صاحب ہیں، وہ لے کے آتے نا. ہم آپ کو بار بار اس پر جتنے اعتراضات وارد ہو رہے ہیں سارے بتا رہے ہیں. تو یہ روٹین کی نماز تھی، پنجگانہ نماز تھی. وطر الگ پڑھی جاتی ہے، حضور گھر ادا فرماتے تھے اور وہ تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے. تو یہ بھی آپ کا اعتراض رفع ہو گیا. عید کی نماز تھی نہیں کہ عید والی تو وہ اجتماعی طور پر پڑھی جاتی ہے. تو لہذا یہ ہمارا پورا موقف آپ کے سامنے آ گیا. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ سبحان اللہ کہہ دیں، کوئی حرج تو کوئی نہیں ہے ویسے کہنا. ہاں یہ ساتھ ایک منٹ ان کو دیجیے، ان کو دیں. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مانیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں وہ آپ نے اپنے دل سے فیصلہ کرنا ہے اور اللہ نے آپ کو توفیق دینی ہے. لیکن ایک ضرور عرض کروں گا کہ جتنی گفتگو ہوئی ہے، ابھی اتنی گفتگو ہوئی ہے، یہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بس اتنا بتا دیں بس. یہ تو ایکسپلینیشن آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہ یہ وطر کی نماز نہیں تو یہ والی نماز نہیں تو. آپ نے سمپل حدیث میرے سامنے بیان کی ہے کہ نماز میں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ کھڑے اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، نماز میں سکون اختیار کرو. اور دوسری بات یہ
امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین میں انہوں نے صاف لکھا کہ جو یہ ولی گھوڑوں کی دموں والی حدیث ترک رفع الیدین پر لگاتا ہے اس کے پاس ذرا سا بھی علم نہیں ہے. اگر اس کے پاس ذرا سا بھی علم ہو تو وہ یہ والی حدیث ترک رفع الیدین پر نہ لگائے. اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے. امام بخاری نے اپنی کتاب ترک رفع الیدین پر لکھی ہوئی ہے. بہت زیادہ دلیل ہے. میں سادی کی دلیل ہے, وائل بن حجر کی دلیل ہے, مالک بن حویرث کی دلیل ہے, میں سادی کی ابو داؤد 730 حدیث ہے. تو یہ تو آپ نے بھی نہیں دکھائے, یہ تو آپ نے صحیح ہے نا. میں سادی کی روایت ہے 30 صحابہ کے درمیان انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. میری بات چھوٹی سی بات سن لیں, آپ کی لمبی ہو گئی ہے نا. 30 صحابہ کے درمیان انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں, اگر میں نماز صحیح پڑھوں گا تو تم مجھے بتا دینا, غلط پڑھوں گا تو تم مجھے بتا دینا. انہوں نے کہا کہ تم نے تو حمید صادی کو صحابہ نے کہا کہ تم نے تو نبی علیہ السلام کا اتنا دور ہی نہیں دیکھا ہوا. انہوں نے کہا میں نماز پڑھوں گا, غلط کو پڑھوں گا تو میری تصدیق کر دینا. انہوں نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھائی. 30 کے 30 صحابہ نے کہا ہاں نبی علیہ السلام اس طرح ہی نماز پڑھا کرتے تھے. ابو داؤد 730 حدیث ہے. اچھا یہ ابو داؤد 7 وہ نکال لیجیے گا, وہ ضعیف حدیث ہے, وہ ضعیف حدیث ہے. صحیح حدیث بخاری کے اندر موجود ہے 828 ابو حمید ساعدی والی. آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی 10 صحابہ کے سامنے اور اس میں رفع الیدین نہیں کیا. یہ 828 نہیں, یہ سامنے نکالیں 828, عربی تو پڑھی نہیں آتی اس لیے آپ 828 نکالیں عربی بخاری اس میں وہ حمید ساعدی نے 10 صحابہ کے سامنے نماز پڑھ کے دکھائی, رفع الیدین نہیں کیا. جو آپ ابو داؤد والی پیش کریں وہ تو ضعیف حدیث ہے. ہاں جی کیسے کریں گے آپ بھی مجھے بتا دیں. میں وہ کروں گا. چلیں چلو میری بات سنیں نا, 828 نکالیں. اچھا گزارش یہ ہے, میں اب عرض کروں, یہ میری اتنی گفتگو کو آپ نے جو ہے نا وہ سارا اس کو ضائع کر دیا ہے. نہیں سن لیں, میں آپ سے میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کو بھی, آپ نے جتنے اعتراضات کیے ہیں میں نے سب کا لاجیکلی جواب دیا ہے. کیسے نہیں بنتا آپ, میں اب دوبارہ چلتے ہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے ساری, تو ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے, سارے بندے دیکھ لیں گے. بھائی سب سے پہلے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, سن لینا جی. لاجک کیوں نہیں بنتی, کیوں کدھر جائے گی لاجک؟ ہم بندیال بھی بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے, لاجک کیوں کسی کا؟ آپ نے کہا کہ یہ روٹین کی نماز نہیں تھی, تو عید کی نماز کا میں نے آپ کہا بھائی عید کی نماز اجتماع, سن لینا میرے بھائی ادھر, عید کی نماز اجتماعی طور پہ ادا کی جاتی ہے, الگ الگ نہیں پڑھی جاتی, جبکہ حدیث میں ہے کہ صحابہ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے. مفتی صاحب بات یہ کہ نماز تو نماز ہے نا, آپ نے کہا کہ نماز میں سکون اختیار کرو. نماز تو نماز ہے, نماز جو ان سے مرضی ہو, نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے نا, تو سارے رفع الیدین ختم ہو جائیں. نماز میں آپ نے کہا سکون اختیار کرو. نماز یا جو ان سے مرضی قسم کی نماز ہو. یہ ابھی آپ شور کر رہے ہیں نا, ابھی آپ نے شور شروع کر دی ہے, کیونکہ آپ اس طریقے سے جانا نہیں چاہتے جس طرح میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ نماز ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کی قسمیں ہیں, ہر نماز میں منسوخ نہیں, روٹین کی نماز میں منسوخ ہے, اس پر ساری دلیل دی. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اچھا میں بتا رہا ہوں نا, لکھا ہوا نہیں ہے, لکھا ہوا تو کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا. جس طرح آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں, حضرت نے آپ سے جس طرف لے جانا چاہے وہ ٹھیک لے جا رہے تھے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ تھا کہ بھئی ہم نماز میں یہ وطر کی بھی نہیں بنی, وہ بھی میں نے بتایا کہ وطر گھر ادا کرتے تھے. ریکارڈنگ ہوگی یا سب دنیا دیکھ لے گی, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ زبردستی آپ نے کرنا ہے. ہم نے صرف آپ کو کہا کہ یہ جو آپ ابھی روایتیں بار بار پیش کرتے ہیں کہ فلاں صحابی نے فلاں نے پڑھا, تو میں نے آپ کو پہلے انصاف سے بات کی ہے, 100 باتوں کی ایک بات کی ہے کہ صحابہ کے اقوال ہیں. یہ ابو حمید سعدی رسول اللہ ہیں یا نبی پاک ہیں؟ نبی پاک ہیں. صحابی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں. آپ میں نے کہا نا کہ میں نے ان سب ساتھیوں کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی طنز نہیں کرے گا. نہیں, نہ میں کروں, نہیں کیوں کریں گے, ہم طنز والے ہیں ہی نہیں, ہم نہیں کریں گے, نہ ہم آپ کو ڈی گریڈ. میں نے آپ کو یہ قرآن پاک دوبارہ اٹھا کے بتا رہا ہوں. نہیں بتا رہا ہوں, نہیں کیوں ہوں, آپ کو کیا پریشانی, تو قرآن پاک اٹھا رہا ہوں نا, کوئی مسئلہ تو نہیں. میں یہ سن لیں, نہیں آپ کو ہاں نہیں آپ چپ نہ کریں,
نہیں نہیں او میرے بھائی، آپ صرف دلائل سے بات کریں، آپ نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے تو اس طرح نہ کریں. ہاں وہ اپنی کلیئرٹی دے رہا ہوں آپ کو میں، سن لینا میری بات، چھوڑ دینا پھر وہاں ہوتی تو اتنی بات ضرورت ہوتی پھر آپ نے سر کہہ دیا آپ ہمارے علماء علاقے. ہمارے ادب کی جگہ ہاں ہم نے مان لیا آپ کی بات. بس آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں نا، آپ خاموش ہو جائیں نا، خاموش ہو جائیں، ہو گیا نا، مان لیا نا بھائی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی ہر بات کا بینالوجیکلی اس بچے کی جواب دیا کہ نہیں دیا. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا دیکھ لے گی. میں اپنی کلیئرٹی دے رہا ہوں کہ جب ایک بندہ کہتا نہیں جی نہیں آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اس کی کلیئرٹی دے رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. اس روایت میں واضح طور پر موجود ہے کہ نماز کے اندر حضور نے رفع دین منع کیا. فس صلاح، فس صلاح، فس صلاح، فیض عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں نے لاجیکلی آپ کو سمجھایا. لاجک بڑی سمجھ آتی ہے لوگوں کو ویسے، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ میں والی بات نماز میں ہے. یہ بھی ثابت کیا کہ روٹین کی بات ہے. وطر میں منع نہیں کیا، عیدین میں منع نہیں کیا، ہم کرتے ہیں. روٹین کی نماز میں، نماز کے اندر منع کیا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا یہ موقف ہے. آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے. ہم تو اپنی کلیئرٹی دے رہے ہیں نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور آپ کا سوال ہے اور ہمارا حق بنتا ہے بحث نہیں کرنی. مناظرہ آپ کا ہمارے ساتھ بنتا نہیں، نا حضرت کے ساتھ بنتا ہے. مناظرہ ہوتا ہے عالموں کے درمیان. اس لیے میں نے پہلے کلیئر کیا تھا کہ ایک بات مکمل کریں گے، آگے ہی چلیں گے. آپ سوال کا جواب لیں، مانیں آپ کی مرضی، نہ مانیں اگلا سوال کر لیں، ٹھیک ہے نا. لیکن کم از کم اتنا تو حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم اتنا آپ کے ساتھ کھپ رہے ہیں، اتنا سفر کے آئے ہیں، کم از کم اتنا تو بتائیں کہ یار تساں جڑی گل کیتی ہے سن سمجھ آئی. ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں کس طرح سے ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے اس جوان کو جواب دیے ہیں. ہمارا مقصد ہے حق بات آپ تک پہنچانا. اب آپ مانیں گے یا نہ مانیں گے یہ آپ پر ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. تو دوستو آپ کبھی بھی کسی انسان کی باتوں میں آ کر اپنے عقیدہ خراب نہ کریں. پہلے آپ تمام علماء کرام سے رابطہ کریں، پھر آپ اس باتوں پر فیصلہ کریں. تو دوستو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر انسان تک یہ حقیقت پہنچ جائے. اللہ حافظ.